من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ایک بچھڑے کو معبود بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی، اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ جو قوم ہے بنی اسرائیل وہ بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، اللہ رب العزت سے ہٹ کر کسی اور کی پوجا کر رہی ہے۔ تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اس بات سے ان کے اوپر کافی غصہ ہوئے، کہنے لگے کہ آپ نے اپنی قوم کا خیال نہیں کیا، ان کو سمجھایا نہیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو سمجھایا، یہاں تک کہ یہ اس نوبت تک آ گئے تھے کہ قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، اس سے بڑھ کر میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور اس کے باوجود انہوں نے یہ بات نہیں مانی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو معاف کس طریقے کیا، اس بات کے اوپر ہم غور کریں کہ آج ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کتنی سہولتیں پیدا کی ہیں، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رعایت رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ بے شک تم ظالم ہو، انکم ظلمتم، تم نے ظلم کیا۔ ظلم کس پر کیا کہ انفسکم، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور یہ فرمایا کہ یہ دین سے ہٹ کر اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ کر تم نے اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں کیا، یہ نہیں کیا کسی اور کا نقصان کیا، بلکہ تم یہ دین سے ہٹے اور اسی طریقے سے تم نے یہ بچھڑا کی پوجا شروع کی، تو اس کے اندر نقصان تم نے اپنا کیا، اپنی جانوں کے اوپر تم نے ظلم کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ تم توبہ کرو، اور توبہ کس انداز سے کرو کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ تو یہاں پر قتل کرنے سے مراد بہت ساری تفسیریں لکھی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ جو ان کے عزیز و اقارب تھے اور ان کو یہ کہا گیا کہ جنہوں نے بچھڑا کی پوجا کی ہے ان کو قتل کریں، جنہوں نے پوجا نہیں کی، جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی تھی، اور یہ بہت سارے تفسیریں لکھی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی دیکھیں، غور کریں کہ اس قوم کے اندر جس وقت کوئی گناہ ہوتا تھا، گناہ ہوا تو اللہ رب العزت نے حکم کیا دیا کہ ان کی توبہ تب قبول ہوگی جب ان کو قتل کیا جائے گا، اور ان کا گناہ اتنا سنگین ہے کہ زندہ رہ کر صرف توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تاکہ یہ اپنی جانوں کو قتل کریں کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کی ہے اس کو، ان لوگوں کو قتل کریں۔ تو آج ہم اپنے اوپر ذرا غور کریں، دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور ہم دن بدن اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کے حکموں کو، اور ایسا حکم جو اللہ رب العزت نے نبوت کے توحید کے بعد اسلام کے اندر سب سے پہلا حکم اور سب سے اہم رکن نماز کو بتلایا، دن کو 5 مرتبہ اللہ رب العزت کا منادی یعنی مؤذن آواز دیتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ تم آؤ کامیابی کی طرف، اور یہ کامیابی کسی اور کی نہیں ہے، یہ کامیابی تمہاری کامیابی ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو نہیں مانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں کو ماننے والے ہیں، نبی علیہ السلام کے عاشق ہیں، عاشق رسول ہیں، مسلمان ہیں، لیکن نماز کا جس وقت آتا ہے ہم اس سے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کسی چیزوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایسے ہی لگے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے اوپر بھی ایسے عذاب آ سکتے تھے، ایسے امتحانات آ سکتے تھے، ایسے اس طریقے کے مرحلے آ سکتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے؟ یہ صرف نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے کئی گھنٹے
اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر کہیں اور جگہ پہ فرمایا کہ 6 گھنٹے تک امت کے لیے دعائیں کی ہیں، امت کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روئے ہیں۔ لیکن آج امت کیا کر رہی ہے؟ آج ہم اپنے گریبانوں میں سوچیں، ذرا یہ بات دیکھیں کہ وہ پیغمبر جس کو رحمت للعالمین کہا گیا، کہ وہ پیغمبر جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آخر الزمان پیغمبر ہیں، جو تمام کے تمام نبیوں کے امام ہیں، بیت المقدس کے اندر تمام نبیوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ پیغمبر جن کو خاتم النبیین کا لقب ملا، وہ پیغمبر جن کو وہ پیغمبر جو آخر الزمان پیغمبر ہے، سب سے آخری نبی ہیں، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، وہ ہمارے لیے روئے، وہ ہمارے لیے آنسو بہائیں، 6 گھنٹے ہمارے لیے روئے، کس کام کے لیے؟ کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا میرے بعد کیا بنے گا۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ کا جانے کا وقت ہے، اللہ رب العزت آپ کو بلا رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ پہلے جاؤ اور جا کر میرے رب سے پوچھ کر آؤ میری امت کا کیا بنے گا۔ آج دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسی پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو جی سنت ہی ہے، فرض پورے ہو جائے اچھی بات ہے، سنتا پڑھنا تو بڑے لوگوں کا کم ہے، اسی صرف فرض پورے کر کے یہ کام پورا ہو جلسی۔ لیکن یاد رکھو، یہ دیکھیں جو پیغمبر ہمارے لیے اس طریقے روئے، جو اس انداز کے ساتھ ہمارے لیے امت کے لیے فکر کی اور امت کے لیے کیسی رعایت والی چیزیں، جو دیکھیں پہلی امتوں کے اندر یہ واقعات پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان سے پڑھ کر ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس لیے یہ بیان فرمائے کہ تاکہ اس کو پڑھے اور پڑھ کر اس سے عبرت حاصل کرے اور عبرت حاصل کر کے ہم دین کے اوپر چلنے والے بنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق چلنے والے بنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کا اتباع کرنے والے بنیں۔ دیکھیں آج ہم اگر سنتوں کو چھوڑیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑیں گے، تو جس وقت محشر کے میدان کے اندر حوض کوثر کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کس انداز سے کریں گے، کس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کریں گے، اس وقت کیا پریشانگی ہوگی، کیا ہماری حالت ہوگی۔ تو اس لیے اس وقت کو سوچ کر آج ابھی سے ہم فکر کریں۔ یہ دنیا کا وقت تھوڑا سا وقت ہے، اس سے پہلے ہمارے سے پہلے کئی ایسی قومیں آئیں جو ایسی طاقتور تھی کہ ایک درخت کو، جو مضبوط قسم کا درخت ہوتا ہے، اس کو ایک ہاتھ کے ساتھ ایسے اکھیڑ کر لے جاتے تھے جیسے آج ہم کوئی تن کا چھوٹا سا ہاتھ کے ساتھ اکھیڑ لیتے ہیں، اس انداز کے ساتھ وہ طاقتور تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بھی غرق کر کے دکھلایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی نیست و نابود کر کے دکھایا ہے۔ ایسی قوم جو پتھروں کے اندر سوراخ کر کے پتھروں کے اندر گھر بناتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی ان کو اس کے اندر یہ غرق کیا ہے۔ تو آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم بڑے محل بنا کر ہم اس طریقے سے دنیا کے لحاظ سے بڑے آگے چلے گئے اور بہت آگے چلے گئے، اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے اگر کسی کا نقصان ہو جائے نا، کسی کا کوئی جانور ہی مر جائے، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی تعزیت کرنے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کا نقصان ہوا، آپ کے نقصان کے اندر ہم برابر کے شریک ہیں۔ لیکن اگر کسی کی نماز رہ جائے، ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں ہے، اپنی رہ جائے کہتے ہیں چھوڑ یار نماز یہ رہ گئی ایسی، پھر پڑھ کے انسان دوئے وقت پڑھ کے انسان۔ تو اس لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھیں، اس چیزوں کا دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کو اللہ رب العزت نے کس طریقے کہا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہارا گناہ اس وقت معاف ہوگا جس وقت تم ان کو قتل کرو گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے رعایت دی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ یاد رکھیں استغفار کرنے کے اللہ رب العزت نے بہت سارے فائدے لکھے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز یہ بھی ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اللہ رب العزت، اور فرمایا کہ آگے سورۃ نوح کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت ان کو اولاد کی نعمت بھی دیتے ہیں اور مال کی نعمت بھی دیتے ہیں۔ آج ہم رزق کے لیے، پریشانیوں کے لیے، طرح طرح کے معاملات میں ہم بھٹکتے پھرتے ہیں، لیکن یہ اگر علماء نے لکھا ہے
اگر کوئی شخص صرف تسبیحات استغفار کو مکمل طور پہ پکڑ لے اور استغفار کا ورد مکمل پکڑ لے، استغفار کو اپنا ایک اوڑھنا بچھوڑنا اور اسی طریقے سے ہر وقت کا معمول استغفار کو بنا لے، تو اللہ رب العزت اس کو رزق کی تنگی سے دور کر دیتے ہیں۔ رزق کے معاملے میں اندر اللہ رب العزت اس کو فراوانی عطا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت سے کتنی رعایت دی ہے کہ استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت گناہوں کو بھی مٹائیں گے اور رزق کے اندر بھی اضافہ دیں گے اور اولاد کے اندر بھی اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور